معزز ناظرین، قبیلے اور قومیں صرف پہچان کے لیے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں بلندی صرف تقوی پر ہے۔ معزز ناظرین، آج جس قبیلے قوم کا تذکرہ ہے وہ ہے انصاری قوم۔ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 10 صدیاں قبل یمن کا ایک بادشاہ جو اس وقت کے بڑے حکمرانوں میں شامل ہوتا تھا، جسے طوبہ اول یا طوبہ خمیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ عظیم فوج رکھنے والا بادشاہ تھا۔ تقریباً 1,30,000 سے زائد اس کی فوج میں گھوڑ سوار اور اتنے ہی پیادے شامل ہوتے تھے۔ یہ ایک یہودی مذہب کا ماننے والا تھا اور ہمیشہ یہودی علماء بھی اس کی ٹیم کا حصہ ہوتے تھے اور لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتا چلا جاتا۔ جب یہ مکہ پہنچا تو اس وقت 4,000 سے زائد علماء اس کے لشکر کا حصہ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں نے اس طرح خیر مقدم نہیں کیا جس طرح دیگر علاقے کے لوگ کرتے تھے، اس نے جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس نے گھمنڈ میں اللہ کے گھر کو مسمار کرنا چاہا تاکہ وہ ان لوگوں کو اپنا مطیع اور غلام بنا سکے، مگر ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ اللہ کی قدرت اس کے کانوں اور ناک سے پیپ بہنے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کئی روز اسی مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک روز ایک درویش جو اس کا معالج تھا، اس کا علاج کرتا تھا، اس نے اس سے دریافت کیا کہ مرض کے اسباب کیا ہیں۔ طوبہ نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا کہ میں نے خانہ کعبہ مسمار کرنا چاہا۔ وہ درویش اسے فوراً توبہ کرنے کو کہتا ہے تاکہ اللہ جو غفور و رحیم ہے اسے معاف کر دے۔ جب بادشاہ اس درویش کی بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کچھ دن بعد ہی وہ اس مرض سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اب وہاں پر اسے یہودی عالم بتاتے ہیں کہ اسی شہر میں اللہ کے آخری نبی قیام فرمائیں گے۔ اب وہ اپنے علماء کی خواہش پر یہاں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر حکومتی امور کے سلسلہ میں اسے 1 سال بعد واپس جانا پڑتا ہے، مگر اپنی روانگی سے قبل ایک خط لکھتا ہے کہ میں طوبہ خمیزی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر آپ میرے ہوتے ہوئے تشریف نہ لائے تو میں آپ کی شفاعت کا طلبگار رہوں گا۔ وہ یہ خط ایک عالم کے سپرد کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ میرا یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور یہ خط نسل در نسل ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، اور یہ امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے وہ عظیم ہستی حضرت ابو ایوب انصاری کی ہے جو مدینہ کے حزج قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل رہا۔ مدینہ کے دوسرے مشہور قبیلہ اوس بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آنے والے مہاجرین کی میزبانی فرمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے تشریف لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ خوزج اور قبیلہ اوس کے جنہوں نے میزبانی کی، ان کے درمیان مواخات قائم کر دی، یعنی کہ بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ان دونوں قبیلوں کی قربانی کی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار کے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں علاقوں سے منتقل ہوتے رہے، مختلف جگہ ہجرت کرتے رہے، حتیٰ کہ برصغیر میں جب محمد بن قاسم نے اس علاقے میں قدم رکھا اور اس علاقے کو فتح کیا تو ان کی ساتھ بھی کچھ انصار اس علاقے میں تشریف لائے۔ انصاری قوم دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے اور انصاری قوم نے برصغیر میں کپڑا بنانے کا پیشہ کو اختیار کیا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ان کو برصغیر میں جلاحہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمان جلاحے جو اپنی گوت مردم شماری 1921 تک ذات کے خانہ میں جلاحہ لکھتے رہے، انہوں نے 1931 کی مردم شماری میں انصاری لکھنا شروع کر دیا اور اپنا تعلق انصار سے جوڑنا شروع کر دیا۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کے مطابق ہندوستان جیسے ممالک میں جو غیر مسلم قومیں
دولت اسلام سے مشرف ہوتی، انہوں نے اپنی شناخت کے لیے اپنے پیشوں کو تعارف کا بنیاد بنانا شروع کیا۔ معزز ناظرین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو انصاری ہیں، اپنی برادری یا اپنی قوم انصاری بتاتے ہیں، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کیسے یعنی کہ نا انصاری اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، جو یعنی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ اس نسبت سے اپنے آپ کو مسلمانوں نے جوڑا کہ چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی یہی کاروبار تھا، تو انہوں نے اس نسبت سے اپنے آپ کو جوڑا۔ اور بقیہ جو تاریخ ہے وہ تو اللہ ہی ذات بہتر جانتی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے کہنے میں حق بے جانب ہیں اور کتنے نہیں۔ لیکن معزز ناظرین، نسبت کے بارے میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، یعنی غیر برادری اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، تو اس کا یہ عمل شرعاً ناجائز ہے، اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو اپنے باپ کی نسبت دوسرے شخص کی طرف کرے۔ معزز ناظرین، شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا شہر ہو جہاں انصاری قوم نہ ہو۔ یہ تقریباً ہر شہر میں پائے جاتے ہیں، مگر پاکستان کے مشہور علاقوں میں جیسے کہ فیصل آباد، شاہوپورہ، بہاولپور، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، لاہور، قصور اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ایران، عراق، افغانستان، بھارت اور سعودی عرب میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔